عتیق صاحب، ایک تو وہ تحریک ہے، ایک وہ مقصد ہے جو خواتین کے حقوق ہیں اور خواتین ہی اس کے لیے آواز اٹھائیں، جس میں ہمارے پاس ماضی میں مثالیں موجود ہیں. سفراجیٹ ہے، پھر جو فیمنزم کی بھی ویوز اور موومنٹس آئی ہیں مختلف وقتوں میں. خواتین کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا، خواتین کہتی ہیں ہم احتجاج کریں گے، ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے. پھر وہ حقوق ہیں جو خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ افراد جن کے براہ راست تو حقوق متاثر نہیں ہو رہے، پر وہ اپنے منصب، اپنے کردار اور اپنی اہمیت کی وجہ سے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے کردار ادا کریں. اگر آپ بحیثیت اپنے ادارے کے سربراہ، یا عامر صاحب اپنے ادارے کے حیثیت سربراہ کی حیثیت سے یہ سوچیں کہ وہ ایک مرد کی حیثیت سے ان کے پاس اختیارات اور وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں خواتین کو ان کے حقوق مل سکیں، ان کی معیشت میں شمولیت ممکن بنائی جا سکتے ہیں. یہ کیا سوچ موجود ہے پاکستان میں؟ اب ایک ایسا شخص جو شاید کسی بہت بڑی کمپنی کے سی ای او نہیں ہیں یا ایسے کسی منصب پر نہیں ہیں جہاں سے وہ براہ راست کردار ادا کر سکیں، تو وہ اپنے ارد گرد تو کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خواتین کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، ان کا بینک اکاؤنٹ ہو، ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولت ہو، وہ ڈرائیونگ سیکھ سکیں، وہ اسکوٹی موٹر سائیکل چلا سکیں. ویئر ڈو وی اسٹینڈ دیئر؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری آلموسٹ 50% پاپولیشن فیمیلس کی ہے. کیا ہمیں وہی 50% کنٹریبیوشن ہر جگہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ وچ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دا کیس. اور جب تک ہم اس چیز کو سامنے نہیں رکھیں گے کہ وومن شوڈ آلویز کمز فرسٹ وٹ ایور دیٹ یو آر ڈوئنگ، بی اٹ ہائرنگ، اکانومی، اگر آپ نے پالیسیز بنانی ہے کسی بھی چیز کے اندر، اگر آپ ان کو انوالو نہیں کریں گے اور آپ ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کو سن کے سولو نہیں کریں گے، پھر تو وہ جو گراف ہے وہ موو تو ہوتا رہے گا لیکن وہ اتنا سلو موو ہوتا رہے گا کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی وجہ سے کوئی بہت میجر ڈفرینس آ سکے گا سوسائٹی یا اکانومی پہ. میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے تو کچھ فیزز ہیں جس کے اندر کچھ مشکلات آتی ہیں. پہلے اگر آپ ایجوکیشن کو دیکھیں تو وہاں پہ ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، اور اگر آج بھی دیکھیں تو اگر پرائمری کے اندر اوور 30% فیمیلز اگر آتی ہیں تو جیسے وہ ہائر کی طرف جاتی ہیں وہ 7% کی طرف چلا جاتا ہے، اور یونیورسٹی کی طرف مشکل سے 2% ہے. اگر اس کے سلوشن کی بھی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے پرابلم تو اپنی جگہ پہ ہے، بٹ آج کے دور میں جب آن لائن ایجوکیشن، اے آئی، اور ہمارا وہ ملک ہے جس کے اندر موبائل پینیٹریشن از امنگ دی ہائیسٹ ود ان دی ساؤتھ ایشیا آلسو، پر مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم نے اس چیز کو اس طرح سے لیوریج کیا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ فرام ہوم ٹو اسکول اینڈ اسکول ٹو ہوم، سیف ٹرانسپورٹیشن، سیف انوائرمنٹ. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جو بھی امپیکٹ ہوا ہے وہ اس اسکیل پہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نیڈل کو اس طرح سے گھما سکتے ہیں. سو ویل ہیو ٹو لک ان ٹو آلٹرنیٹس کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اگر آپ جب کارپوریٹ کلچر کی طرف آتے ہیں، سو وہاں پہ جو بھی مین ایونٹس آتے ہیں ان کے کریئر کے، وہ بڑے لنکڈ ہوتے ہیں ان کی پرسنل لائف سے. بی ایٹ کہ جب وہ ایک گروتھ کی طرف جاتی ہیں تو اس وقت یا تو وہ شادی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جب ان کا بچہ ہوتا ہے، اور ان پوائنٹس کے اندر ڈو وی ہیو این انوائرمنٹ وچ ریئلی سپورٹس دیم کہ جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے بھی کر سکیں، اینڈ دے ہیو دیٹ فلیکسیبلٹی. کیونکہ ہمارا آج بھی سوسائٹی کے حوالے سے مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بہت آپٹکس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے اور آؤٹ پٹ پہ کم کرتا ہے. سو ہمیں وہ پروسیس جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس پروسیس کی وجہ سے آئی تھنک ایٹ لیسٹ آن دا کارپوریٹ سیکٹر مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی یہ سوچ بھی موجود ہے اور یہ چیزیں بھی کی جا رہی ہیں، اربن سائڈ پہ بھی کی جا رہی ہے، پروفیشنلز بھی کر رہے ہیں. بیٹ جس طرح یونیلیور کی، آئی تھنک آئی ول گیو این ایگزامپل بیکاز مائی وائف از ایکچولی بینیفیشری آف دیٹ کہ دے اسٹارٹیڈ اے کریئر بائی چوائس، جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی فیمیل اگر کارپوریٹ ورلڈ سے باہر رہی ہیں اور اب ان کو واپس آنا ہے، بٹ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ واپس سے آپ اسی روٹین میں آئیں 9 to 5 ایوری ڈے یو ڈوئنگ اٹ، سو یو نیڈ دوز فلیکسیبلٹی ٹو جسٹ گیٹ ان ٹو دیٹ موڈ اینڈ دین پرابلی گیٹ ان ٹو دیٹ. آئی تھنک اس طرح کی چیزیں اور ہونی چاہیے. ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں ورک فرام ہوم دیا ہوا ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو کم 5 days. اس کے علاوہ وین ایور یو ہیو اے چائلڈ، وین ایور یو کمنگ فرام میٹرنیٹی لیوز، دیر از ایڈیشنل فلیکسیبلٹی دیٹ از گیون ٹو دیم. بٹ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنس میں پیپل اسٹل پرسیو کہ بیکاز کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ ان کو ایک ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے. میرے خیال سے ہمیں یہ ایک چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں فیمیلز کو ایک انڈیو ایڈوانٹیج دینا ہوگا. اگر ہم نے اپنی اکانومی کے اندر ان کی کنٹریبیوشن کو لانا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا.